کامیابی کا تصور دیٹ از سم تھنگ پرسنل. ہر بندے کے کوئی ان بلٹ ان بورن ڈیزائرز ہوتی ہیں، خواہشیں ہوتی ہیں، اس کے پھر آبجیکٹیوز بنتے ہیں اور وہ الٹیمیٹلی پھر ان آبجیکٹیوز کو ریئلائز کرنے کے لیے ایفرٹ زون میں جاتا ہے. کئی لوگ اس ایفرٹ کے بعد اپنی وہ منزل کو ریئلائز کر لیتے ہیں، کئی اس ایفرٹ کے بعد وہ ریئلائز نہیں کر پاتے، کئی درمیان میں کوئی سیٹ بیکس آئے تو وہ گیو اپ کر جاتے ہیں، اور کئی سیٹ بیکس آنے کے باوجود سفر کو جاری رکھتے ہیں، مختلف ہٹ اینڈ ٹرائل سے، مختلف کوششوں سے کرتے کراتے وہ منزل تک پہنچ جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں آئی ایم سکسیسفل. لیکن جو شخص جس کا وہ آبجیکٹو یا وہ ڈیسٹینیشن نہیں ہے، اس کے لیے وہ چیز اتنی اپیلنگ نہ ہو، کیونکہ اس کا تعلق اپنے آبجیکٹو، اپنے ان بلڈ پیشن کے ساتھ ہے. جب اس کی تکمیل ہوگی تو وہ کہے گا میں کامیاب ہوں، اور پھر اس دن وہ خوش ہوگا کہ آئی ہیو ریئلائزڈ مائی آبجیکٹو. تو لہذا پہلا پوائنٹ یہ ہوا، یہ کامیابی کا تصور اور خوش رہنے کا تصور یہ ایک ریلیٹیو کانسیپٹ ہے. دس ریلیٹ ٹو پرسن. آپ کمپٹیشن میں ہیں، کمپیٹیٹو ایگزام کے لیے آئے ہیں، پاکستان کے ٹاپ کلاس ایگزام کے لیے خود کو آفر کر رہے ہیں CSS. لیکن جو لوگ اس ایرینا میں نہیں ہیں اور وہ کسی اور ڈومین میں ایفرٹ کر رہے ہیں، ان کے لیے CSS کوئی معنی نہیں رکھتا، ان کے لیے ان کی اندرونی سیٹسفیکشن کا وہ ذریعہ نہیں ہوگا. تو لہذا بنیادی بات یہ ہے کہ کامیابی یا خوشی اس شخص کو ملے گی جو سب سے پہلے اپنے اندرونی پیشن کو آئیڈینٹیفائی کرے، ڈسکور کرے. وہ لکھ لیتا ہے، لکھ سکتا ہے. اسٹیفن آر کووے کہتا ہے کہ تم لکھو، اور یہ آئیڈینٹیفائی کرنے کے لیے سب سے آسان نسخہ یہ ہے کہ آپ یہ ویژولائز کریں کہ میں موت سے پہلے دنیا میں کس حیثیت سے متعارف ہونا چاہتا ہوں. Before leaving this abode, I want to be recognized as distinguished in this world, on this globe, in this position. That is the real objective of your life. Only realization of that objective can make you happy. وہ کہتا ہے کہ ممکن ہے کہ ساری زندگی کوئی بندہ آئیڈینٹیفائی نہیں کر پاتا، اسی لیے وہ کہتا ہے میں ہیپی نہیں رہتا. کام بھی کر رہا ہوتا ہے، مختلف مشاغل میں گیا ہوتا ہے، مختلف ایفرٹ زون میں ہوتا ہے، پڑھتا بھی ہے، جاب بھی کرتا ہے، شادی بھی کرائی ہوئی ہے، بچے بھی ہو گئے ہیں. اگر پوچھیں آر یو ہیپی، ہیپی نہیں ہے. ہیپی اس لیے نہیں ہے کہ وہ آئیڈینٹیفائی نہیں کر سکا کہ اس کا اصل مشن کیا ہے. یہ تو روٹین کی چیزیں ہیں. وہ جو اسٹیفن آر کووے والی بات ہے کہ بیفور گوئنگ ٹو دا گریو یارڈ، آپ نے کس حیثیت میں دنیا میں متعارف ہونا چاہتے ہیں کہ دنیا مجھے اس اینگل سے پہچانے. وہ ہر بندے کا ڈفرینٹ آبجیکٹو ہے. پٹ اٹ ڈاؤن فرسٹ. اس کے بعد آگے چلتے ہیں. جس دن آپ نے لکھ لیا، آپ کی خوشی کے لمحات کی ابتدا ہوگی. آپ نے منزل کا تعین کیا ہے، آپ ابھی یہ میری منزل ہے، اس کو آپ تصور میں لاتے ہی خوش ہو جائیں گے کہ آج میرے دل کو ٹھنڈ پہنچ گئی ہے، میں یہ بننا چاہتا ہوں، میں نے نوٹ کر لیا ہے، دس از مائی ڈیسٹینیشن، یہاں میں نے پہنچنا ہے. خوشی کا آغاز ہو گیا. پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ پلاننگ. ہاؤ ٹو ڈو گڈ پلاننگ. پھر اس ڈومین میں جو لوگ جا چکے ہیں، آپ دیکھتے ہیں کہ انہوں نے اس کو کیسے پلان کیا تھا. آپ کا فرق یہ ہوتا ہے، آپ نے اپنے کنسٹرینٹس دیکھنے ہیں. ممکن ہے کہ اس کے کنسٹرینٹ سے آپ کے کنسٹرینٹ ٹیلی نہ کریں. کیا آپ کے فائنینشیل کنسٹرینٹس ہیں، آپ کے انرجی کے کنسٹرینٹس ہیں، آپ کے ٹائم کنسٹرینٹس ہیں. یہ جو 3 میں اکثر کہتا ہوں. تو آپ نے ان کنسٹرینٹس میں رہتے ہوئے اس منزل پر جانا ہے. جو سیٹ بیکس ہیں یہ بھی اکارڈنگلی آتے ہیں ڈیو ٹو یور ڈفرینٹ کنسٹرینٹس. پھر آپ جب ان کے سفر کا معائنہ کریں گے، ان کی زندگیوں کا، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ they had confronted so many setbacks. انہیں کئی مشکلات آئیں، کئی ناکامیاں ہوئیں. جیسے ابراہم لنکن کی بہت بڑی مثال ہے، ہر بندہ دیتا ہے.
پریزیڈنٹ آف یونائٹڈ اسٹیٹس بننے سے پہلے 10 دفعہ مختلف ڈومینز میں وہ بری طرح فیل ہوا، 4 دفعہ امریکہ کے الیکشن میں ناکام ہوا، بزنس میں گیا، بزنس میں بہت بڑے کرائسس میں گیا، اور ایک دفعہ تو اس کا نروس بریک ڈاؤن بھی ہو گیا، لیکن ہی kept on moving, kept on moving, kept on moving. پھر پالیٹکس میں آ کر ڈیسٹینیشن یہ بنا لی، آئی وانٹ ٹو بیکم دا پریزیڈنٹ آف دا یونائٹڈ اسٹیٹس۔ پہلے الیکشن میں فیل، دوسرے میں فیل، تیسرے میں فیل، چوتھے میں ہی دا پریزیڈنٹ۔ اب کرے جب کنونشن کی یہ پوزیشن ہوئی، جب آدھے سے زیادہ امریکہ اس کے خلاف ہو گیا پرو سلیوری، اس نے کہا کہ آئی ہیو ٹو ابالش سلیوری۔ ایک اور منزل بن گئی، ایک اور چیلنج آ گیا لائف میں، اس نے کہا آئی ہیو ٹو ابالش سلیوری۔ سدرن اسٹیٹس نے کہا آپ ناردرن اسٹیٹ سے ہیں، الینوائس سے تھا، آپ ادھر کا صدر بن جائیں، ہم اپنا صدر اور بنا لیتے ہیں، سلیوری ابالش نہیں کریں گے۔ اب اس کا ایک اور چیلنج ہو گیا، صدارت میری رہ سکتی ہے اگر میں ناردرن اسٹیٹ کے ساتھ رہوں، چونکہ وہ اینٹی سلیوری ہیں، میرے ساتھ ہیں آلریڈی، لیکن اس نے ایک اور سخت چیلنج اپنے لیے منتخب کیا۔ اس نے کہا میں سلیوری بھی ختم کروں گا اور یونائٹڈ اسٹیٹس کو یونائٹ بھی رکھوں گا۔ And he did that. And subsequently he was murdered. He was shot in the head, but he is still alive. You see, there are so many presidents of America. They are in the graveyards, but they are not alive. It is the Abraham Lincoln who is alive because he abolished slavery and kept the United States like this. انداز ہیں کامیابی کے، خوشیوں کے۔ بیٹا مختلف لوگ مختلف انداز سے بیان کرتے ہیں، میرا ذرا فلسافیکل ہوتا ہے، اس لیے لوگوں کو پسند نہیں آتا۔